والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے یوم میلاد پر، جن کے میلاد کے موقع پر ہم ان کے میلاد کا استقبال کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، جن کے میلاد کے دن پر 12 ربیع الاول سن عیسوی، یہ 22 اپریل سن عیسوی کے مطابق حضور کا یوم ولادت ہے، جن کا یوم ولادت منانے کی خاطر ہم اکٹھے ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، لاکھوں احباب عیدگاہ میں اور عیدگاہ کے گرد و نواح میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت صرف عیدگاہ کے میدان میں نہیں بلکہ سڑکوں پہ آج پہلی دفعہ کلومیٹرز کے حساب سے اجتماع ہے جو حضور کا میلاد منا رہا ہے۔ اللہ کریم یہاں پر حاضر اور کلومیٹرز پہ جو اجتماع اس وقت سڑکوں پہ موجود ہے حضور کا میلاد منانے کی خاطر، اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو اس محفل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ محفل کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں اور مقتدر ترین مشائخ الزام اور علماء اکرام سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم آپ لاکھوں احباب کا یہاں پر آنا اور ان مشائخ الزام اور علماء اکرام کا شفقت فرماتے ہوئے یہاں تشریف لانا اللہ کریم قبول فرمائے اور آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے یوم میلاد پہ اکٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان سے منسلک ہی چند باتیں آپ سے کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ خطاب کا وقت نہیں ہے، چند باتیں آپ سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ یاد رکھیے گا جن کا میلاد منانے کی خاطر میں اور آپ یہاں حاضر ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت تو کم و بیش 1500 سال قبل ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام اول الخلق ہے۔ حضور علیہ السلام اول الخلق بھی ہیں اور حضور علیہ السلام ہی اصل الخلق بھی ہیں۔ اول الخلق بھی حضور ہیں اور اصل الخلق بھی حضور ہیں اور افضل الخلق بھی حضور کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضور صرف اول الخلق نہیں ہے، حضور صرف اصل الخلق نہیں ہے، حضور صرف افضل الخلق نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ آج ہم جن کا یوم ولادت منانے کے لیے، جن کا یوم میلاد منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، ہمارے آقا کی ذات وہ ذات ہے، اگر میں دنیا میں نہ آتا تو صرف میں نہ ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا۔ اگر تو دنیا میں نہ آتا تو صرف تو نہ ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا۔ ہم دنیا میں آئے یہ ہمارے لیے اچھا ہے، اگر تجھ میں یا مجھ میں سے کوئی دنیا میں نہ آتا تو کوئی قیامت نہ آ جاتی، دنیا ایسی ہی ہوتی، کوئی ہماری کبھی محسوس نہ کرتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہے جو وجہ تخلیق کل عالم ہے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ وجہ تخلیق کل عالم کے میلاد کی محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اصل کائنات بھی حضور ہیں اور وجہ تخلیق کل عالم بھی حضور ہیں اور افضل الخلق بھی حضور ہیں۔ افضل الخلق بھی حضور کی ذات ہے۔ اس کائنات میں حضور سے افضل اور کوئی نہیں ہے۔ اول الخلق حضور کیسے ہیں؟ میں نے جو بیان کیا، جو ہم میلاد منانے آئے ہیں، حضور علیہ السلام 22 اپریل کو 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں تشریف لانا حضور نے پسند فرمایا، ورنہ حضور اول الخلق ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو حضور علیہ السلام تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو حضور علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جابر نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت جابر حضور سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ پتہ چلا صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، جو ہو گیا وہ بھی حضور جانتے ہیں اور جو ہونا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضرت جابر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। और फिर ये हदीस में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से लौह बनाया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से कलम बनाया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से फरिश्ते बनाए, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से आसमान बनाया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से आसमान बनाए, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से ज़मीनें बनाई, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से जन्नत बनाई। अगर जन्नत बनी वो भी मेरे नूर से बनी, अगर जन्नत सजी वो भी मेरे नूर से सजी, अगर आबशारों में रंग है तो वो भी मेरे नूर का है, अगर सूरज में रोशनी है तो वो भी मेरे नूर की है, अगर चांद अंधेरी रात में चमकता है तो वो मुस्तफ़ा के नूर से चमकता है, अगर अंधेरी रात में तारे रोशन नजर आते हैं तो वो भी मुस्तफ़ा के नूर से नजर आते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, फिर सारी कायनात में जो बनाया मेरे नूर से तख्लीक फरमाया। अल्लाह करीम ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया, मेरे नूर को तख्लीक फरमाया, फिर जो जो बनाया उसको मेरे नूर से बनाया, जो भी बनाया वो मेरे नूर से बनाया। तो पता चला अव्वलुल खल्क भी हुजूर है, अव्वलुल खल्क भी हुजूर है और असलुल खल्क भी हुजूर है, और वजह तख्लीक कुल आलम भी हुजूर की ज़ात है। जो मैंने कहा ना कि अगर तू ना होता या मैं ना होता तो हमारी कमी किसी ने महसूस नहीं करनी थी, इस दुनिया का कोई मामलात रुकने नहीं थे। अगर हम ना होते तो सिर्फ हम ना होते, बाकी सब कुछ होता, लेकिन अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता, अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता। हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर मैं आपको ना बनाता, लौला दुनिया, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को ना बनाता। फिर रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब ये दुनिया तो दुनिया है, अगर आप ना होते तो मैं आसमानों को भी ना बनाता। फिर रब्बे करीम फरमाता है मेरे हबीब इत्थे भी गल नहीं मुक्की, लौला कलमा खलक़तुल कायनात, अगर आप ना होते मैं कायनात में किसी चीज को भी ना बनाता। अगर दुनिया बनाई तो वह भी आपकी खातिर, अगर आसमान बनाए तो वह भी आपकी खातिर, अगर जन्नत बनाई तो वह भी आपकी खातिर, अगर जन्नत सजाई तो वह भी आपकी खातिर। याद रखना जन्नत सजी भी मुस्तफ़ा के नूर से है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ। उन्होंने कहा यह कौन है? उन्होंने कहा यह मेरी आल में वो गोहरे नायाब है कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में सकूनत अता फरमाई तो मैंने देखा जन्नत के हर दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा है, यानी जन्नत के हर दरवाजे पे या रसूल अल्लाह लिखा है। मेरे जहन में आया कि क्या जरूरत थी जन्नत के हर दरवाजे पे या रसूल अल्लाह लिखने की। मेरा विजदान ये कहता है अल्लाह ने जन्नत के हर दरवाजे पे मुस्तफ़ा का नाम लिख के बता दिया, यहाँ मुस्तफ़ा के मुनकिरों के लिए नो एंट्री है, यहाँ सिर्फ मुस्तफ़ा का गुलाम जा सकता है। हजरत आदम ने कहा शीश, मैंने देखा कि जन्नत के हर पत्ते पे मुस्तफ़ा का नाम है, हर दरख्त पे मुस्तफ़ा का नाम है, हर महल पे मुस्तफ़ा का नाम है, हर कोने पे मुस्तफ़ा का नाम है। जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा अर्श पर रब के नाम के साथ मुस्तफ़ा का नाम है। मैंने मुस्तफ़ा से पूछा, फिर ये एक और हदीस में मौजूद है कि हजरत आदम कहते हैं मैंने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह ये है कौन? अर्श पे देखो तो इनका नाम, तख्त पे देखो तो इनका नाम, जन्नत में देखो तो इनका नाम, हर तरफ इनका नाम लिखा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? हजरत आदम कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम से कहा कि आदम जान लो अगर ये ना पैदा होता तो, अगर इनको तख्लीक ना फरमाता तो तुझे भी तख्लीक ना फरमाता, अगर इनको भेजना मकसूद ना होता तो मैं तुम्हें भी ना बनाता, मैं ज़मीन भी ना बनाता, मैं आसमां भी ना बनाता, मैं जन्नत भी ना बनाता, मैं दोज़ख भी ना बनाता। यानी जन्नत बनाई तो इनके मानने वालों के लिए बनाई और दोज़ख बनाई तो इनके मुनकरों के लिए बनाई। यानी कायनात में रब ने जो कुछ बनाया हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से बनाया, हुजूर अलैहिस्सलाम की खातिर बनाया। अच्छा रब करीम ने जब यह फरमा दिया,
رب کریم نے جب یہ فرمایا نا کہ حضور میرے حبیب میں نے زمین آپ کے لیے بنائی، میں نے آسمان آپ کے لیے بنائے، میں نے کائنات آپ کے لیے بنائی، رب کریم کو یہ بھی کافی محسوس نہ ہوا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے؟ رب کریم نے فرمایا میرے حبیب یہ دنیا کو چھوڑو، یہ آسمانوں کو چھوڑو، یہ کائنات کو چھوڑو، مجھے دیکھو اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ کو نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونے کا بھی اظہار ہی نہ کرتا، اپنے رب ہونے کا بھی اظہار ہی نہ کرتا۔ اور کہنے والوں کہ ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے فقط اللہ کافی ہے۔ حدیث سے کچھ بھی پڑھو، اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں بتانا ہی نہیں تھا میں کون ہوں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ رب کریم نے اگر اپنی ربوبیت کا بھی اظہار فرمایا، اپنی ربوبیت کا بھی اظہار فرمایا تو فقط مصطفیٰ کی وجہ سے فرمایا، مصطفیٰ کی وجہ سے فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف۔ اور حدیث سے قدسی ہے، اللہ کریم حضور علیہ السلام کو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ کو نہ بھیجتا نا، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا اور اہل دنیا میں سے کسی کو تخلیق نہ فرماتا، میں نے دنیا کو بھی نہ تخلیق فرماتا، میں اہل دنیا کو بھی نہ تخلیق فرماتا۔ میں نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں ان کو آپ کی شانیں بتاؤں، تاکہ وہ آپ کی شانیں دیکھیں اور آپ کی شانیں دیکھ کے گویا کہ واہ واہ کرے، آپ کی شانیں دیکھ کے واہ واہ کرے۔ میں نے اپنے حبیب، میرے حبیب میں نے دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ آپ کی شانیں دیکھیں اور آپ کی شانوں پہ فدا ہوں اور آپ کا ذکر کرے۔ اور پھر حضور کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے، کبھی بریلی سے احمد رضا خان نے کیا، کبھی پنڈی سے خواجہ عبد الکریم نے کیا، کبھی لاہور سے داتا علی حجویری نے کیا، کبھی کوہاٹ سے زندہ پیر نے کیا، کبھی چورا شریف کی زمین سے سید المشائخ حضرت خواجہ فقیر محمد چرائی نے کیا، کبھی انڈیا میں اجمیر شریف سے حضرت غریب نواز نے کیا، کبھی جو ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند نے کیا، کبھی خواجہ باقی باللہ نے کیا، کبھی مجدد الفیصالی نے کیا، ہر ایک کرتا رہا، ہر محدث نے کیا، امام بخاری نے کیا، امام مسلم نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام ابو حنیفہ نے کیا، اوپر چلے جاؤ تو تابعین نے کیا، ان سے اوپر چلے جاؤ تو صحابہ نے کیا، ان سے بھی آگے جاؤ فضیلت کے معاملے میں تو خلفائے راشدین نے کیا، لیکن کوئی اس کا حق ادا نہ کر پایا۔ ساری زندگی میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، آخر میں ہمت ہار کے کہہ دیا کہ آپ کا وصف بیاں ہو کس سے، آپ کی کون کرے گا بھائی؟ ارے آپ تو وہ ہے کہ آپ کی گردے سفر میں گم ہے جبریل امی کی رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف۔ ساری زندگی شعر لکھا میرے امام نے، میرے امام احمد رضا خان نے ساری زندگی حضور کی مدح سرائی کی، آخری وقت میں کہا اے مد رضا، اے رضا خود صاحب قرآن بندہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام اول الخلق بھی ہیں، اصل الخلق بھی ہیں، وجہ تخلیق خلق بھی ہے، وجہ تخلیق کل عالم بھی ہے، اور حضور علیہ السلام افضل الخلق بھی ہیں۔ افضل الخلق بھی حضور کی ذات ہے، اور حضور کی فضیلت صرف عام لوگوں پر نہیں ہے، صرف فرشتوں پر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی فضیلت نبی اور رسولوں پر بھی ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول سے افضل میرے مصطفیٰ ہے، ہر نبی سے افضل میرے مصطفیٰ ہے، ہر رسول سے افضل میرے مصطفیٰ ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا میرے امام نے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، میں کئی دنوں سے سفر میں بھی تھا،
اور اس محفل کے لیے بھی کئی دنوں سے جاگ رہا ہوں. اس محفل کی تیاری میں میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی. ذرا میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کا ہر دیوانہ ہاتھ اٹھا کے ذرا اپنا یہ عقیدہ بتائے تو عقیدے کو قرآن سے ثابت میں کروں گا. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جو عیدگاہ کے گراؤنڈ میں بیٹھا ہے, جو پچھلے گراؤنڈ میں بیٹھا ہے, جو اس سے پچھلے گراؤنڈ میں بیٹھا ہے, جو ان سڑکوں پہ ہے, جو اصغر مال چوک پہ کھڑا ہے, جو سید پور روڈ پہ کھڑا ہے, یا اس طرف سے 4 نمبر چونگی پہ کھڑا ہے, چاہے اس محفل سے 2-3 کلومیٹر دور اس محفل میں شامل ہے سڑک پہ کھڑا, میں چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ کے پیار کے لیے آئے ہو تو ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرو کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی. دونوں عالم کے داتا ہمارے نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ, ہمارے نبی. سب رسولوں سے اعلیٰ, ہمارے نبی. سب رسولوں سے اعلیٰ. ہمارے نبی. کون دیتا ہے دیلے کو مل چاہیے, دیلے والے ہیں سچے, ہمارے نبی. دیلے والے ہیں سچے. ہمارے نبی. آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے, تم نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے, ہے اس اچھے سے اچھے ہمارے نبی. کون دیتا ہے دیلے کو منہ چاہیے, دیلے والے ہیں سچے ہمارے نبی. اور ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہمارے نبی. ہوگا نبیوں کا نعرہ. ہمارے نبی. ہمارے نبی. کس کس کو اپنے نبی پہ فخر ہے؟ الحمدللہ. جانتے ہو ہمارے نبی ہر نبی سے افضل ہے. کوئی کہتا ہے نا میرا باپ, میرے باپ جیسا باپ نہیں بھائی, میرے استاد جیسا استاد نہیں بھائی, میرے مرشد جیسا مرشد نہیں کوئی. اسی طرح سب سے بڑھ کے تیرے اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے نبی جیسا اور کوئی نہیں ہے. ہر نبی تشریف لائے, اللہ نے سب کی آمد کا ذکر کیا, لیکن ہر ایک کا ذکر کیا کہ ان کو ان کی قوم کے لیے بھیجا, ان کو ان کی قوم کے لیے بھیجا. بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی آیا مخصوص قوموں کے لیے آیا, مخصوص خطوں کے لیے آیا, اور وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں, وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا, اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب بات عاملہ کے لال کی آئی, کوئی نبی آیا ایک خطے کا نبی, کوئی نبی آیا ایک قوم کا نبی, کوئی نبی آیا ایک قبیلے کا نبی, کوئی نبی آیا ایک ملک کا نبی, کوئی نبی آیا ایک عالم کا نبی. جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو رب کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام آپ صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہو, آپ صرف ایک خاندان کے لیے نہیں ہو, آپ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہو, آپ صرف ایک شہر کے لیے نہیں ہو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس, میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو ساری خلق کے لیے بھیجا ہے, ساری خلق کے لیے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حبیب آپ کو ہر عالم کے لیے بھیجا ہے, ہر عالم کے لیے بھیجا ہے. میرے حبیب اب جہاں ہم ہیں وہاں آپ ہو, جو ہمارا ہے وہ آپ کا ہے, جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے. میرے حبیب میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے پھیلا دیا ہے. اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, صاحبزادہ والا شان, آستانہ علیہ عیدگاہ شریف. جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے. علامہ لیاقت صاحب یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کو تو دیکھے ذرا, مصطفیٰ کے ان دیوانوں کو دیکھے. خدا کی قسم کوئی ہیرے و جواہرات کیوں نہ تقسیم کر رہا ہو, کوئی سلطنتیں کیوں نہ تقسیم کر رہا ہو, اگر کوئی خوددار انسان ہو جیسا یہ سارے ہیں, وہ اتنے دھکے نہیں کھاتا. وہ کہتا ہے اپنی دولت اور سلطنتیں رکھ اپنے پاس, ہم اپنے گھر میں خوش ہیں. ارے یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں,
100 धक्के भी पड़े तो कहे 1 धक्के तो धक्के हैं, हम अपनी जान भी अपने मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करेंगे। ये यहाँ क्या लेने बैठे हैं? ये मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे हैं। आपकी मोहब्बत को और आपकी अकीदतों को जो मुस्तफा की जात के साथ है, मैं दोनों हाथों का सलाम पेश करता हूँ। इनमें से अलामा साहब एक बंदा भी ईदगाह के लिए नहीं आया, ये एक एक बंदा मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए आया है। ईदगाह वालों की क्या हैसियत? ईदगाह वाले तो नौकर हैं, ईदगाह वाले तो हुजूर के दर का नौकर कहते हैं, नौकर है, नौकर कहते हैं अपने आप को। ईदगाह वाले तो अपने आप को हुजूर के दर का कुत्ता कहते हैं और दुआ करते हैं कि या रसूल अल्लाह हम इस काबिल नहीं है इन दीवालों में से जिसकी दीवानगी आपको पसंद है। सैयदा कायनात के सदके से हमारी नौकरी कबूल फरमा ले, हमारी नौकरी कबूल फरमा ले, सरकार हमारी नौकरी कबूल फरमा ले। कयामत के दिल जब हम मैदान महशर में आएंगे, सरकार बस देख के इतना कह दीजिएगा कि हमारे दीवाने आ गए हैं, हमारा जिक्र करने वाले आ गए हैं, हमारे जिक्र की महफिल सजाने वाले आ गए हैं। मुस्तफ़ा के दीवानों को मैं सलाम मोहब्बत और अकीदत पेश करता हूँ। मौजू की जानिब वापस लौटता हूँ। हुजूर हर नबी से अफजल है, हुजूर हर नबी से अफजल है। हर नबी की नामूस बेमिसाल है। हर नबी की, चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हुजूर से पहले भी हर नबी की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना मुसलमानों पर फर्ज है। उलमा तशरीफ फरमा है। अलामा साहब आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिए। जैसे हजरत रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाला काफिर है, हमारे नजदीक बिल्कुल ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाला भी काफिर है। हर नबी की तौहीन करने वाला काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हर नबी की ताज़ीम करना और उसकी नामूस पर पहरा देना हमारे पे फर्ज है। लेकिन जो ताज़ीम और जो इज्जत अल्लाह ने मेरे नबी को अता की है, वो आज से पहले किसी नबी को भी नहीं मिली, वो किसी और नबी को भी नहीं मिली। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, कई मिसालें मौजूद हैं, कई मिसालें, कई दलाइल मौजूद हैं। लेकिन एक बात कुरान से आपके आगे करता रहूं, अल्लाह ने जब भी किसी नबी को मुखातिब किया तो उसका नाम लेके मुखातिब किया। हजरत मूसा से अपनी कलाम का जिक्र किया तो उसमें या मूसा है। हजरत इब्राहीम से अपने कलाम का जिक्र किया कुरान में तो या इब्राहीम कह के किया। हजरत आदम का जिक्र किया या आदम कह के किया। हजरत दाऊद का जिक्र किया या दाऊद कह के किया। लेकिन अव्वल से आखिर पूरा कुरान जाके पढ़ लो, मेरे आका के नाम का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ने जब मेरे नबी को मुखातब किया अलकाब के साथ किया। कभी या अय्युहल नबी कह के किया, कभी या अय्युहल रसूल कह के किया, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के किया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के किया, कभी यासी कह के किया, कभी ताहा कह के किया, कभी अलकाब का आला तरीन अलकाब का इंतखाब फरमाया। मुफस्सिरीन कहते हैं अलकाब का इंतखाब या इज्जत के लिए होता है या मोहब्बत के लिए होता है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा का नाम ना लेके अलकाब से मुखातब करके कयामत तक आने वालों को बता दिया कि आमिना के लाल से ज्यादा काबिल ताज़ीम भी और कोई नहीं है, काबिल मोहब्बत भी और कोई नहीं। बेशक बेशक आमिना के लाल से ज्यादा काबिल ताज़ीम भी और कोई नहीं है, और आमिना के लाल से ज्यादा काबिल मोहब्बत भी और कोई नहीं है। और यह तो नबी रसूलों का भी नारा था हमारे नबी के बारे में कि सबसे औला हो आला हमारे नबी। महराज का महीना चल रहा है, मस्जिद अक्सा में जब हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नवाफिल पढ़ाए ना शब महराज को, उसके बाद मुख्तलिफ अंबिया ने खुतबे दिए, मुख्तलिफ अंबिया ने तकरीरें की, सारे खुतबात मौजूद हैं, तकरीबन खुतबात कुछ मौजूद हैं। हर नबी ने खिताब किया, आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम उठे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खिताब किया। मैं देखता हूं तुम्हें यह बात कैसी लगती है और तुम इस बात पर कैसे हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहते हो। हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, हाय हाय क्या मंजर होगा। जिस तरह आज लाखों दीवाले हाजिर हैं, वहां कमोबेश 1,24,000 अंबिया
تقریر سن رہے ہیں، میرے مصطفیٰ تقریر فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور نعرہ لگایا، کہاں ہے انبیاء کی جماعت؟ محمد الرسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے ہیں، محمد الرسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے ہم سب سے اونچی شانیں عطا فرما دی، ہم سب سے اونچی شانیں عطا فرما دی۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور علیہ السلام ہر نبی سے افضل ہے۔ جو شان حضور کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہ فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب بات میرے نبی کی آئی تو رب کریم فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب مجھے آپ کے مکھڑے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کہیں فرماتا ہے مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے، کہیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے شہر پاک کی قسم ہے۔ اس آیت کو سن کے حضرت عمر فاروق تڑپ کے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا آقا دیا ہے کہ اللہ آپ کے نالیل کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ آپ کے نالیل کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے۔ پھر رب کریم کہیں فرماتا ہے میرے حبیب مجھے آپ کے قول کی قسم ہے، کہیں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے والعصر، مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ ان ساری قسموں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، رب کریم فرماتا ہے فلا وربک، میرے حبیب اگر مجھے اپنی بھی قسم ہے تو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اگر مجھے کیا کہنا مل کے آواز آئے جیو یا رسول اللہ۔ ہر نبی آیا معجزات لے کر آیا، ہر نبی آئے دلائل لے کر آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو ہماری روشن دلیل تمہارے درمیان تشریف لے آئے۔ یعنی پہلے معجزات لے کر آتے رہے، جب مصطفیٰ تشریف لائے تو مصطفیٰ سر سے لے کر پیر تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ سے کفار نے سوال کیا، جب مصطفیٰ نے دعوت توحید دی، توحید پہ ایمان کی دعوت دی، کفار نے کہا کہ ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، جس رب کی عبادت کے لیے آپ بلا رہے ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کی کیسے عبادت کریں؟ حضور علیہ السلام قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر وہ نظر نہیں آتا تو میری عمر تو تم میں گزری ہے نا، میں تو تمہیں نظر آتا ہوں، مجھے دیکھ لو میں خود اس کی دلیل ہوں، مجھے دیکھ لو میں خود اس کی دلیل ہوں۔ پہلے نبیوں سے جب دلیل مانگی گئی تو انہوں نے معجزات دکھائے، حضور سے جب دلیل مانگی گئی حضور نے فرمایا مجھے دیکھ لو میں خود اللہ کی دلیل ہوں، میں خود اللہ کی دلیل ہوں، مجھے دیکھ لو میں اللہ کی دلیل ہوں۔ حضور کا ہاتھ اللہ کی دلیل ہے، اگر حضور کچھ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دے تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب رب کریم فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر میرے مصطفیٰ آپ کا ہاتھ نہیں آیا بلکہ اللہ کا ہاتھ آیا ہے۔ اگر مصطفیٰ کو ارشاد فرما دے تو مصطفیٰ کے بول کو رب اپنا قول کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب جو فرما دے وہ مجھ اللہ کی وحی ہے۔ اگر مصطفیٰ کنکریاں پھینک دے تو رب کریم فرماتا ہے یہ کنکریاں مصطفیٰ نے نہیں پھینکی بلکہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ اگر مصطفیٰ بیت لے حدیبیہ کے مقام پر تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ بیت آپ نے نہیں لی بلکہ یہ بیت مجھ اللہ نے لی ہے، یہ بیت مجھ اللہ نے لی ہے۔ مصطفیٰ کے در کو رب اپنا در کہتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، وہ میرا ہو گیا۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کی ذات خود رب کریم کی دلیل ہے، اور حضور علیہ السلام
سب سے افضل ہیں، اس کائنات کی سب سے مرکزی شخصیت حضور علیہ السلام ہے، مرکز کائنات میرے مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے طالب اور ایک ہوتا ہے مطلوب۔ ہر نبی طالب تھا لیکن میرے آقا مطلوب ہیں، میرے آقا مطلوب ہیں۔ طالب کا یہ ہوتا ہے کہ زمانہ عرض کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جواب آتا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ مطلوب کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ ام حالی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، خواب راحت میں تھے۔ ام حالی کے گھر جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق و شوق نکاح، آج کی رات ہے شاہ دولہ بلا، آج کی رات ہے۔ طالب عرض کرتا رہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا مشتاق ہوں۔ جواب آتا ہے نہیں دیکھ سکتے۔ مطلوب گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے کہ جواب آتا ہے، وہاں سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ طالب اگر دور پہ جا رہا ہوتا ہے پیغام لینے کی خاطر تو آواز آتی ہے اے موسیٰ جوتے اتار کر آؤ، نالین اتار کے آؤ۔ مطلوب اگر عرش پہ جا رہا ہوتا ہے خیال آتا ہے کہ میں نالین اتار دوں، مصطفیٰ عرش پہ جا رہے ہیں، خیال آیا کہ میں نالین اتار دوں۔ غیب سے آواز آتی ہے جب قریب عرش پہنچے شافی روضے جہاں، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا۔ آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، چوم لے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان۔ طالب و مطلوب میں فرق یہ ہے، طالب جا رہے ہیں پہاڑ پہ تو آواز آتی ہے نالین کو اتار کے آؤ، اور مطلوب جا رہے ہیں عرش معلیٰ پہ نالین اتارنے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے نا میرے مصطفیٰ آپ اپنے نالین کو عرش پہ لے کے آئیے۔ 5 سے 7 منٹ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اور حاجی صاحب نے کہا ہے کہ 2 شعر پڑھو اور پھر مائک کو چھوڑنا ہے۔ 2 اشعار پڑھ کے ان سب دانت خانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نہ صرف اول الخلق ہیں، حضور علیہ السلام نہ صرف وجہ تخلیق کل عالم ہے، حضور علیہ السلام نہ صرف جان کائنات ہے بلکہ حضور علیہ السلام جان ایمان بھی ہے۔ جان ایمان بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میلاد منانے والوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جان ایمان بھی میرے مصطفیٰ ہیں، جان ایمان بھی میرے مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ خود جان ایمان ہے، مصطفیٰ کا ہوئے بغیر انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کو چھوڑ کے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان ایمان ہے، مصطفیٰ جان ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جان لے میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، میں نے پہلے مصطفیٰ سے پیار کیا، مصطفیٰ کے پیار کی معراج یہ تھی کہ مجھے اللہ سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ کے پیار کا صلہ مجھے یہ ملا کہ مجھے اللہ سے پیار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جان کائنات ہے۔ میں جو موضوع ذہن میں لایا تھا وہ سارا چھوڑ رہا ہوں بس اس پہ 2 باتیں کر کے کہ صحابہ نے حضور کو جان ایمان کیسے مانا، صحابہ نے حضور کو جان ایمان کیسے مانا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضور علیہ السلام جان ایمان ہے، حضور جان ایمان ہے، اور حضور علیہ السلام ہی مرکز ایمان ہے۔ مرکز ایمان حضور ہے۔ حضور کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، حضور کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی نماز نہیں ہے، حضور کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی تلاوت کام نہیں آئے گی، کوئی حج کام نہیں آئے گا، کوئی بھی عمل رب کے ہاں قابل قبول تب ہوگا جب اس میں حب مصطفیٰ شامل ہوگی۔ صحابہ کے لیے تو سب کچھ حضور تھے، مرکز ایمان حضور تھے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں،
دل میں خیال آتا ہے. یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ حضور مرکز ایمان کیسے ہیں, حضور مرکز ایمان کیسے ہیں اور جان ایمان کیسے ہیں. دل میں خیال آیا کیا کہ قبلہ بدل جائے, قبلہ بدل جائے. رب کریم نے نماز کی حالت میں, حضور ظہر پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت پڑھا چکے ہیں اور 2 باقی ہیں. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب اگلی نماز سے قبلہ بدل لیجئے گا. نماز کی حالت میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب علیہ السلام جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر رخ کو پھیر دیں, ہم اس کو قبلہ بنا دیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام قابل اس وقت مسجد اقصی سے ہٹے. توجہ رکھیے گا, حضور علیہ السلام کا رخ قبلے کی طرف ہے, یعنی مسجد اقصی کی طرف. یہ قرآن کا حکم صرف حضور سن رہے ہیں کہ قبلہ بدل لیجئے. وہی صحابہ پر نہیں آ رہی, نہ صحابہ پر وہی آ رہی ہے, نہ صحابہ کو حضور نے بتایا کہ قبلہ بدل رہا ہے. حضور علیہ السلام قبلہ رخ سے ہٹے اور ادھر ہوئے. صحابہ بھول گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے رخ کعبے سے ہٹایا اور حضور کی طرف کر لیا. حضور ادھر ہوئے, صحابہ نے رخ ادھر کر لیا. حضور ادھر ہوئے, صحابہ نے رخ ادھر کر لیا. کوئی صحابہ سے پوچھے کہ حضور تو ہٹ رہے ہیں, کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز میں رخ کعبے سے نہیں اٹھاتے؟ صحابہ کا جواب آتا ہے جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے دوسری جانب رخ کر کے نماز پوری کی. صحابہ نے وہاں رخ کر کے نماز کو پورا فرمایا, نماز کو پورا فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت کون حضور کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ کون مصطفیٰ کو چھوڑ کے کعبے کا دامن تھامتا ہے اور کون کعبے کو چھوڑ کے مصطفیٰ کا دامن تھامتا ہے. کون مصطفیٰ کی وجہ سے کعبے کو مانتا ہے اور کون کعبے کی وجہ سے مصطفیٰ کو مانتا ہے. صحابہ مصطفیٰ کی وجہ سے کعبے کو مانتے تھے. یہی وجہ ہے, شفا میں موجود ہے کہ حدیبیہ کے وقت جب حضور نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا, صحابہ نے کہا عثمان طواف کر لو, عثمان عبادت کر لو, لیکن ہم مصطفیٰ کو یہاں نہ آنے دیں گے. حضرت عثمان غنی میں قربان جاؤں آپ پہ, آپ جیسا عاشق کون تھا کعبے کا؟ آپ پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے, پرورش پائی تو کعبے کے سائے میں پائی. صحابہ کی عبادت کا مرکز بھی کعبہ تھا, محبت کا مرکز بھی کعبہ تھا, عقیدت کا مرکز بھی کعبہ تھا, لیکن ایمان کا مرکز میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. اگر میں کعبے کی تعظیم کرتا ہوں تو اس کی فقط وجہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. حضرت عمر فاروق کعبے میں ہے, حجر اسود کو بوسہ دینے لگے اور رک گئے. کہا ہے حجر اسود میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے, میں جانتا ہوں تجھے دیگر نبی اور رسول بھی چومتے رہے, میں جانتا ہوں کہ تو چومنے والے کے گناہ کھینچ لیتا ہے, میں جانتا ہوں کہ تو قیامت کا دن شفاعت کرے گا. یہ سب کچھ جانتے بھی اگر میرے مصطفیٰ تجھے نہ چومتے تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا, عمر تجھے کبھی نہ چومتا. اگر عمر تجھے چوم رہا ہے تو اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوم رکھا ہے. 2 حدیثیں بیان کر کے میں نے مائک چھوڑ دینا ہے. فقط اس لیے عمر تجھے چوم رہا ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے چوم رکھا ہے. یاد رکھنا, مصطفیٰ کی محبت, مصطفیٰ سے اظہار محبت. لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے, یہ واجب نہیں ہے, یہ فرض ہے. بلکہ صرف فرض بھی نہیں ہے, فرض عین ہے. نماز فرض ہے نا. جب حضرت علی کی خصائص کبریٰ میں بھی موجود ہے, شفا شریف میں بھی موجود ہے, طبرانی شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں. نماز کا وقت نکل رہا ہے, علی حضور کو اٹھا نہیں رہے, علی حضور کو اٹھا نہیں رہے. سورج آگے جائے جا رہا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, علی نے مصطفیٰ کو نہ اٹھایا. کہنے والوں کہ عشق مصطفیٰ فرض نہیں ہے, واجب ہے, شریعت کا قانون ہے. تمام فقہا کا اس بات پہ اجماع ہے
कि अगर कभी फर्ज और वाजिब इकट्ठे हो जाए तो वाजिब को तर्क किया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। अगर इश्क रसूल वाजिब है तो यहाँ वाजिब और फर्ज इकट्ठे हुए थे। इश्क रसूल था कि अली की गोद में मुस्तफ़ा आराम कर रहे थे और वो उनको उठा नहीं रहे थे, और नमाज फर्ज थी। हजरत अली ने नमाज का वक्त तो चाले दिया लेकिन मुस्तफ़ा को ना उठाया, तो पता चला कि अली के नजदीक इश्क रसूल सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि फर्ज है। नाराए तकबीर, पूरा ईद का बोले नाराए रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, बल्कि फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन है। मेरा इमाम भी कह उठा कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल असूल बंदगी उस्ताज वर की है, असलुल असूल बंदगी उस्ताज वर की है। ये लाखों का इज्तिमा, बिला मुबालगा लाखों का इज्तिमा, कई किलोमीटर्स पर फैला हुआ इज्तिमा, ये या रसूल अल्लाह कहने वालों का रेफरेंडम भी है। यह बता रहा है कि या रसूल अल्लाह कहने वाले अभी कम नहीं हुए, या रसूल अल्लाह कहने वालों के जज्बे अभी सलामत है, या रसूल अल्लाह कहने वालों के ईमान अभी सलामत है। हम अपने आका के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। और याद रखना, यह इज्तिमा दर्स अमन भी दे रहा है दुनिया में। यह इज्तिमा यह पैगाम भी दे रहा है कि ओ दुनिया वालों, मशरिक वालों और मगरिब वालों, अगर अमन तलाश कर रहे हो, अगर अमन चाहते हो तो दामन मुस्तफा में आ जाओ। अगर अमन चाहते हो तो दामन मुस्तफा में आ जाओ। और हम बताना चाहते हैं पूरी दुनिया में हर एजेंसी को, हर मुल्क को, हर जो है वो एजेंसी को मुखातब करके मैं बताना चाहता हूं कि याद रखना, इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द कभी मुसलमान नहीं हो सकता। जो ये कहता है कि खुद का हमला करके कई मासूम लोगों को मार डालो तो जन्नत में चले जाओगे, कुरान की हराम करदा चीज को वो हलाल कह रहा है, अल्लाह की हराम करदा चीज को वो हलाल कह रहा है, और ये कुफर है, ये कुफर है। मेरे नबी किसी को मारने की इजाजत नहीं देते। अरे मेरे नबी तो वो है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, जिंदों को मुर्दा नहीं करते। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस एंड इस्लाम गिव्स पीस टू एवरी ह्यूमन बीइंग, not only to Muslims, not only to lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. My Prophet sallallahu alaihi wasallam is messenger of peace. And remember that terrorist is not a Muslim, and terrorist can't be a Muslim. In hundreds of thousands of people, we condemn hardliners, we condemn hate preachers, we condemn terrorism, and we say that Islam has nothing to do with terrorism. इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। My Prophet says that even if one woman kills a cat without any purpose, kills a cat, she will go to hell. She will go to hell. And one woman saved the life of the dog, I will take her to the heaven. I will take her to the heaven. My Prophet sallallahu alaihi wasallam don't even give the permission to kill a cat or to kill a dog. How kind of Muslim is that person who says that I am a Muslim and I kill human beings? A Muslim can't be a terrorist. A lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can't be a terrorist. हाथों को उठा के हमें मुसब्बत करते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी की। हमारे नबी ने सिर्फ मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया बल्कि काफिरों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कुत्ते और बिल्लियों की जालों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हाथ उठा के एक बार सारा मजमा कहे कि या रसूल अल्लाह कहने वाले दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। और मैं पाक फौज की भी हिमायत करता हूँ कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ
جو مہم چلائے گی ہم مصطفیٰ کے دیوانے ان کے شالہ شالہ چلے گے اور پاک فوج کو مخاطب کر کے اور ہر ایجنسی کو مخاطب کر کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سروے کر لو، ہمارے مسجدوں اور مدرسوں کی بھی تلاشی لے لو، ہر جگہ سروے کر کے دیکھ لو، جس مسجد کے باہر یا رسول اللہ لکھا ہوگا وہ دہشت گردوں کی مسجد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علامہ لیاقت صاحب، اس وقت مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی ہر ایجنسی مجھے سن رہی ہے، یوکے یورپ کی ایجنسی مجھے سنے گی، میں سب کو پہچان دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا یا رسول اللہ کا نعرہ وہ نعرہ ہے، یا رسول اللہ کہنے والا دہشت گرد کبھی یا رسول اللہ کہتا نہیں ہے، اور اگر کہہ دے تو وہ دہشت گرد رہتا نہیں۔ ہم عمل والے لوگ ہیں، کیا بات ہے ہم سادہ، پیار والے لوگ ہیں، ہم محبتوں والے لوگ ہیں۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین کا خادم بناؤ۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد 8 جون کے عرس کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی تک عیدگاہ شریف کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں ہوا، انشاءاللہ جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی محفل میں